ایک پورا گاؤں راتوں رات غائب ہو جائے، نہ لاشیں ملے نہ قدموں کے نشان، آخر ایسا کیسے ممکن ہے؟ پیارے دوستو، یہ واقعہ ہے 26 نومبر 1930 کو، جب کینیڈا کے اخبار میڈن ڈیلی جرنل کے فرنٹ پیج پر ایک حیران کن خبر شائع ہوئی، جس کا عنوان تھا ولیج آف دا ڈیڈ۔ اس خبر نے پورے کینیڈا میں خوب پھیلا دیا، کیونکہ نارتھ کینیڈا میں ایک پورا قبیلہ راتوں رات بغیر کسی نشان کے غائب ہو گیا تھا۔ پیارے دوستو، نارتھ کینیڈا کے ایک دور دراز علاقے میں انجیکونی لیک نامی ایک جھیل موجود ہے۔ اس جھیل کے کنارے ایک چھوٹی سی بستی آباد تھی، جہاں اسکیمو قبیلہ رہتا تھا۔ اس بستی میں تقریباً 100 سے 150 لوگ رہتے تھے، جو اس جھیل سے مچھلیاں پکڑ کر اپنی زندگی گزارتے تھے۔ لیکن پھر ایک دن اچانک ایسا کچھ ہوا جس نے اس پوری بستی کو ہمیشہ کے لیے ایک پراسرار رات بنا دیا۔ پیارے دوستو، وہ لوگ مچھلیاں پکڑ کر اپنی گزر بسر کرتے تھے۔ یہ نارتھ کینیڈا کا وہ خطرناک علاقہ ہے جہاں ہزاروں نہیں بلکہ لاکھوں مربع کلومیٹر کے علاقے میں صرف چند ہزار لوگ ہی رہتے ہیں، اور اس کی سب سے بڑی وجہ یہاں کے انتہائی سخت موسم ہے۔ انجیکونی لیک میں مچھلیوں کے علاوہ آس پاس کے علاقے میں دوسری جنگلی جانوروں کا شکار بھی کیا جاتا تھا۔ اسی وجہ سے کئی شکاری اکثر اس علاقے کا رخ کرتے رہتے تھے۔ یہ نومبر 1930 کی ایک انتہائی سرد رات تھی، جب لیبل نامی ایک شکاری شکار کے لیے اس علاقے میں آیا۔ وہ شکار میں اتنا مصروف ہو گیا کہ اسے اندازہ ہی نہیں ہوا کہ کب سورج غروب ہوگا، اور ہر طرف اندھیرا چھا گیا۔ لیبل کے ذہن میں ایک آئیڈیا تھا کہ وہ رات گزارنے کے لیے پہلے قریبی بستی جائے گا۔ وہ جانتا تھا کہ لیک انجیکونی کے کنارے آباد اسکیمو قبیلے میں جا کر وہ آرام سے رات گزار سکتا ہے۔ اس قبیلے کے لوگ باہر سے آنے والے مہمانوں کی اچھی مہمان نوازی کے لیے مشہور تھے، لہذا جو نے اپنی سامان اٹھایا اور بستی کی طرف چلنا شروع کر دیا۔ یہ ایک چاندنی رات تھی، لیکن ارد گرد عجیب سی خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ نہ کوئی انسان دکھائی دے رہا تھا اور نہ ہی کسی کی آواز سنائی دے رہی تھی، جو صرف اپنی قدموں کی آواز سن سکتا تھا۔ اگرچہ جو پہلے بھی کئی بار اس بستی میں آ چکا تھا، لیکن آج اسے سب کچھ عجیب محسوس ہو رہا تھا۔ عام طور پر بستی کے قریب پہنچتے ہی کتوں اور دوسرے جانوروں کی آوازیں سنائی دے لگی، کیونکہ بستی والوں نے کئی جانور پال رکھے تھے۔ مگر آج بستی کے قریب پہنچنے کے باوجود بھی ہر طرف خوفناک خاموشی تھی، ہر طرف ویرانی اور خوفناک سناٹا چھایا ہوا تھا۔ یہ سب محسوس کرتے ہوئے جو نے اپنے قدم تیز کر دیے۔ اسے لگا شاید گاؤں والے سو رہے ہو یا کسی کام سے باہر گئے ہو۔ اب دور سے اسے بستی کے گھر بھی نظر آنے لگتے تھے، جن میں سے کچھ کی چھتوں سے دھواں اٹھ رہا تھا۔ لیکن حیرت کی بات یہ تھی کہ اتنا قریب پہنچنے کے باوجود بھی اسے کسی انسان یا جانور کی آواز سنائی نہیں دی۔ آخر کار جب جو بستی میں داخل ہوا تو یہ منظر دیکھ کر وہ حیران رہ گیا۔ پورا گاؤں میں نہ کوئی انسان موجود تھا اور نہ ہی کوئی جانور۔ جو کے لیے سب سے خوفناک بات یہ تھی کہ کچھ گھروں کی چمنیوں سے اب بھی دھواں نکل رہا تھا، جیسے ابھی کچھ دیر پہلے وہاں لوگ موجود تھے۔ پیارے دوستو، جو نے ایک خیمے کے اندر جا کر دیکھا، لیکن وہاں کوئی موجود نہیں تھا، اور یہی حال پورے گاؤں کا تھا۔ شاید جو یہ سب دیکھ کر وہاں سے واپس چلا جاتا، لیکن ایک چیز ایسی تھی جس نے اس کی پریشانیاں اور بھی بڑھا دی۔ کچھ لوگ گھروں میں کھانا پکانے والے برتن ابھی تک چولہے پر رکھے ہوئے تھے، مگر ان میں موجود کھانا جل چکا تھا۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ کسی نے رات کے کھانے کو تیاری تو کی تھی، لیکن وہ کھانا کبھی کھایا ہی نہیں گیا۔ یہاں تک کہ بستی کی عورتیں جو کپڑے سی رہی تھی، ان کے کپڑے بھی وہی پڑے تھے اور سوئی میں دھاگا تک لگایا ہوا تھا۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے سب لوگ اچانک اپنا کام ادھورا چھوڑ کر ایک ہی لمحے میں کہیں غائب ہو گئے ہو۔ پیارے دوستو، ایسا لگ رہا تھا جیسے بستی کے لوگ اچانک ہی یہاں سے چلے گئے ہو۔ لیکن سب سے سوال یہ تھا، آخر وہ گئے کہاں؟ جولی بل نے پوری بستی کی تلاشی لینا شروع کر دی۔ اسی دوران اس نے دیکھا کہ قبائلیوں کے پالے ہوئے کتوں کی گلے میں ابھی بھی رسیاں بھی باندھی ہوئی تھی۔
مگر وہ بھوک کی وجہ سے مر چکے تھے۔ حیرت کی بات یہ تھی کہ ان کے سامنے کانا بھی موجود تھا، لیکن انہیں کھلانے والا کوئی انسان وہاں نہیں تھا۔ تھوڑی دور جا کر جو کو ایک کھودی ہوئی قبر بھی نظر آئی۔ قبر کو دیکھ کر ایسا لگ رہا تھا کہ اسے حال ہی میں کھودا گیا تھا۔ یہ سب دیکھ کر جولی بل کا خوف اور پریشان اور بھی بڑھ گئی۔ اب اسے احساس ہو رہا تھا کہ اس بستی میں کچھ بہت خوفناک ہو چکا ہے۔ جولی بل اب اکیلا یہ سارا خوفناک منظر دیکھ کر بری طرح گھبرا چکا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ اس علاقے کے لوگ جب بھی کہیں جاتے ہیں تو اپنے کتوں کو ضرور ساتھ لے جاتے ہیں، لیکن یہاں جو کچھ نظر آ رہا تھا وہ بالکل عجیب اور ناقابل یقین تھا۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے کوئی انوکھی اور پراسرار چیز ہوئی ہے جس نے پورے گاؤں کے لوگ کو اچانک وہاں سے جانے پر مجبور کر دیا ہو۔ اتنا اچانک کہ وہ اپنے کتے بھی پیچھے چھوڑ گئے، کھانا بھی ادھورا رہ گیا اور جلتی ہوئی آگ بھی بجھ نہ سکی۔ جو یہ سب کچھ زیادہ دیر برداشت نہ کر سکا اور فوراً قریبی ٹیلی گراف آفس کی طرف روانہ ہو گیا۔ وہاں پہنچ کر اس نے رائل کینیڈین ماؤنٹڈ پولیس کے کیمپ سے رابطہ کیا اور انہیں اس پراسرار گاؤں کے بارے میں اطلاع دی۔ پیارے دوستو، جب پولیس گاؤں پہنچی تو جولی بل نے جو کچھ بتایا تھا وہ سب بالکل سچ نکلا۔ پولیس کو پہلے شک ہوا کہ شاید گاؤں پر کسی نے حملہ کیا ہے اور تمام لوگوں کو مار دیا گیا ہو، لیکن اگر ایسا ہوتا تو وہاں کہیں نہ کہیں خون کے نشانات ضرور ملتے، اور اگر لوگوں کے درمیان لڑائی یا مار پیٹ ہوئی ہوتی تو سامان بھی بکھرا ہوا نظر آتا۔ مگر حیرت کی بات یہ تھی کہ پورا گاؤں بالکل خاموش اور تقریباً ویسا ہی تھا جیسے لوگ اچانک غائب ہو گئے ہوں۔ پولیس نے فوراً گاؤں والوں کو تلاش کرنے کے لیے سرچ آپریشن شروع کر دیا۔ اسی دوران ایک بہت عجیب منظر سامنے آیا جیسے شاید پہلے کسی نے غور سے نہیں دیکھا تھا۔ پورا گاؤں برف سے ڈھکا ہوا تھا، لیکن اس برف پر انسانوں کے قدموں کے نشان تک محدود نہیں تھے۔ پیارے دوستو، لیکن حیرت کی بات یہ تھی کہ وہاں کسی کے بھی قدموں کے نشان نہیں ملے، صرف ایک ہی قسم کے نشان نظر آ رہے تھے اور وہ بھی جولی بل کے اپنے ہی تھے۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ اگر اس بستی میں کوئی باہر سے آیا ہی نہیں اور کوئی باہر گیا بھی نہیں تو پھر گاؤں والے آخر گئے کہاں؟ انجیکونی لیک کے اوپر بھی اس وقت موٹی برف جمی ہوئی تھی اور بستی والوں کی کشتیاں زمین پر ہی کھینچ کر رکھی ہوئی تھی، کیونکہ اس موسم میں مچھلی کا شکار ممکن نہیں ہوتا تھا۔ عام طور پر لوگ سردیوں میں کشتیاں پانی سے نکال کر زمین پر پارک کر دیتے تھے۔ اگر بستی والے جھیل کے راستے کہیں گئے ہوتے یا کسی نے انہیں مار کر جھیل میں پھینک دیا جاتا تو پھر برف کی سطح پر کچھ نہ کچھ ٹوٹ پھوٹ یا نشانات ضرور ہوتے، لیکن وہاں ایسا کوئی ثبوت نہیں تھا۔ اب سوال اور بھی گہرا ہو گیا تھا، آخر پورا گاؤں گیا تو گیا کہاں؟ پیارے دوستو، پولیس کی انویسٹیگیشن میں یہ بات بھی سامنے آئی کہ یہ گاؤں اپنی بستی سے تقریباً 2 دن پہلے ہی غائب ہو چکے تھے۔ اگر وہ واقعی کہیں گئے ہوتے تو راستے میں کہیں نہ کہیں توڑ پھوڑ یا بکھرے ہوئے آثار ضرور ملتے، کیونکہ کتوں کی موت صرف 1 یا 2 دن بھوکے رہنے سے نہیں ہوتی۔ اس کا مطلب تھا کہ وہ زیادہ دیر تک وہاں بغیر خوراک کے رہے تھے۔ گھروں سے نکلا ہوا دھواں بھی یہ ظاہر کر رہا تھا کہ بستی کے چوڑے ہوئے زیادہ وقت نہیں گزارا تھا۔ یہ وہ دھواں تھا جو لکڑیاں جلنے کے بعد بھی کافی دیر تک اٹھتا رہتا ہے۔ پولیس کے سامنے بے شمار سوالات تھے، لیکن کسی بھی سوال کا کوئی جواب نہیں مل رہا تھا۔ کئی مہینوں تک سرچ آپریشن جاری رہا، مگر آخرکار پولیس نے اس کیس کو انسولوڈ کیس قرار دے دیا اور آج تک یہ راز حل نہ ہو سکا کہ پورا گاؤں آخر گیا تو گیا کہاں۔ اس کیس کو پولیس نے ٹپا لگا کر ہمیشہ کے لیے بند کر دیا اور وقت کے ساتھ ساتھ یہ واقعہ لوگوں کے ذہنوں سے دھندلا بھی گیا۔ پھر تقریباً 50 سال بعد 1984 میں 2 مشہور لکڑہاریوں نے اس واقعہ پر ایک آرٹیکل لکھا۔ انہوں نے اس مشہور معاملے کو ایلین تھیوری سے جوڑنے کی کوشش کی۔ اپنے آرٹیکل میں انہوں نے دعویٰ کیا کہ وہ جب خود اس علاقے میں تحقیق کے لیے گئے انجیکونی لیک کے پاس، تو انہوں نے وہاں ایک شکاری اور اس کے 2 بیٹے ملے
ان لوگوں نے بتایا کہ انہوں نے کئی بار جھیل کے اوپر عجیب و غریب اڑتی ہوئی اشیاء دیکھی ہے۔ یہ اشیاء مختلف شکلوں کی ہوتی تھی اور اکثر اسی سمت پر جاتی تھی جہاں وہ پرانے ایسکیمو بستی واقع تھی۔ اس کہانی کے مطابق وہی پراسرار اڑتی چیزیں اس پورے گاؤں کے غائب ہونے کے پیچھے ہو سکتی ہے۔ پیارے دوستو، لیکن حقیقت کیا ہے؟ یہ آج تک ایک راز ہی ہے۔ اس بنیاد پر کہا گیا کہ شاید اس رات ایلین زمین پر اترے تھے اور پورے گاؤں کے لوگ کو اپنے ساتھ لے گئے تھے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ ایلینز کی موجودگی یا اس جملے کے بارے میں ان دونوں لکڑہاریوں کے پاس کوئی ٹھوس ثبوت موجود نہیں تھا۔ اسی وجہ سے زیادہ تر لوگ اس نظریے کو قبول نہیں کیا اور اس تھیوری کو رد کر دیا گیا۔ اس کے بعد مختلف لوگوں نے انجکونی لوک میں موجود اسکیمو قبیلے کی گمشدگی کے بارے میں اپنی الگ الگ کہانیاں اور نظریات بنانا شروع کر دیے۔ کسی نے اسے قدرتی آفت کہا، کسی نے روحانی واقعہ اور کسی نے اسے مکمل راز سمجھ کر چھوڑ دیا، لیکن اصل حقیقت آج بھی وہی ہے۔ اس واقعہ کو تقریباً 100 سال گزر چکے ہیں، مگر آج تک کسی کے پاس اس سوال کا جواب نہیں کہ آخر انجکونی لیک کی بستی کے لوگ بغیر کسی نشان کے کہاں چلے گئے تھے۔